الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محبت کی زبان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور حضرت بیدم بارشی رحمت اللہ علیہ محبت کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج ہم ذکر کرنے اس شخصیت کا بیٹھے ہیں جو سرتاج ہے سید کائنات فاطمۃ الزہر رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم ذکر کرنے ان کا بیٹھے ہیں جو بابا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ آج ہم ذکر کرنے ان کا بیٹھے ہیں جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آج ہم ذکر کرنے ان کا بیٹھے ہیں جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ آج ہم ذکر کرنے ان کا بیٹھے ہیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت کی طرف آ جائے تو نماز پڑھنا بے شک عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، صدقہ دینا عبادت، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر گناتے جاؤ تو لسٹ بہت لمبی ہے، مگر کسی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو بس ایک وجہ بیان کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علی وہ شخصیت ہے، علی وہ شخصیت ہے کہ جب پیدا ہوئے تو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے دیکھا تو نبی کو دیکھا، آنکھ کھولی سب سے پہلے دیکھا تو نبی کو دیکھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو تو کیا ان کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہوگا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ علی جب ظاہری زندگی میں تھے تو صحابہ کرام نے دیکھا تو عبادت کا شرف مل گیا،
مکہ کے لوگوں نے دیکھا تو عبادت کا شرف مل گیا، مدینے کے لوگوں نے دیکھا تو عبادت کا شرف مل گیا، مگر یا رسول اللہ آپ نے تو کہا کہ جو علی کا چہرہ دیکھے وہ چہرہ دیکھنا عبادت، مگر اب تو ہم ان کے چہرے سے محروم ہیں، ان کے دیدار سے محروم ہیں، ہمیں کیسے عبادت کا ثواب ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور علی کا ذکر وہی کرتا ہے۔ توجہ، بڑی تلخ بات ہے اور بڑی جامع بات ہے۔ علی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا باپ ایک ہو اور جس کی ماں ایک ہو، جس کا باپ ایک ہو اور جس کی ماں نیک ہو، علی کا ذکر وہی کرتا ہے۔ علی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا باپ ایک ہو اور جس کی ماں نیک ہو۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر وہی کرتا ہے جو سچا مومن ہو، علی کا ذکر وہی کرتا ہے جو سچا مومن ہو۔ منافق کے دل میں کبھی علی نہیں آتے۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی شان کیا ہے سماعت کریں۔ اور ایک روایت میں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ بدلا اور منافقت پھیل گئی، ہم کسی مجلس میں جاتے اور وہ مشکوک مجلس ہوتی اور ہم فرق نہیں کر پاتے کہ یہاں پر منافق بیٹھے ہیں کہ مومن بیٹھے ہیں، تو اس مجلس میں ہم علی کا نام لے لیا کرتے تھے، جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ یہ علی ہے، اور اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جو کل بروز قیامت جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوگا۔ یعنی جنت بھی علی تقسیم کریں گے اور جہنم بھی علی تقسیم کریں گے۔ تو جنت کی بات تو ٹھیک ہے، مگر جہنم بھی علی تقسیم کریں گے، کیا بات ہے؟ تو کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو علی کا دم بھی بھرتے ہیں مگر دل میں بغض علی بھی رکھتے ہیں، دل میں بغض علی بھی رکھتے ہیں۔ ہم اتنا خطرناک کوئی دشمن کہ نہیں میں علی کو نہیں مانتا اور علی کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا پسند بھی نہیں کروں گا، جنت تو ملے گی نہیں مگر جہنم میں جانا علی کی طرف سے پسند نہیں کروں گا، تو رب کائنات نے ایسا فلسفہ دے دیا کہ تقسیم جنت بھی علی کریں گے اور تقسیم جہنم بھی علی کریں گے۔ تو جو علی کا ماننے والا ہے وہ تو جنت میں چلا جائے گا، مگر جو نہیں ماننے والا ہے اگر یہاں سامنا نہیں کرے گا تو قیامت کے میدان میں علی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ علی وہ ہے جو جہنم بھی تقسیم کریں گے اور جو جنت بھی تقسیم کریں گے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی شان بیان فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے جو کل بروز قیامت علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا، علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ روایتوں میں آیا ہے شان علی یہ ہے کہ سارے اعمال نامے تمہارے پیش ہو جائے، اللہ کی طرف سے جنت کا مژدہ سنا دیا جائے، مگر جب جنت کے دروازے پہ جاؤ گے تو دروگے جنت روک دے گا، کہا تم جنت میں نہیں جا سکتے، تو وہ کہے گا میرے اعمال نامے میزان پہ تل چکے ہیں، میرا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے جنت کا مژدہ سنا دیا گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں کہ پل صراط پہ علی کھڑے ہیں، علی، اور علی جسے چٹھی دیں گے وہی جنت کے اندر داخل ہوگا، تو جاؤ پہلے علی سے چٹھی لے کر آؤ پھر تمہیں جنت کے اندر جانے دوں گا۔ یہ علی ہے، یہ علی کی شان ہے۔ آج مگر زمانہ یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کے
نام پر صحابہ کو گالی دیتے ہیں، لوگ صحابہ کے نام پر اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، یہ معاملہ چل رہا ہے آج کل، مگر الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، ہم صحابہ اکرام کو بھی ماننے والے ہیں۔ مگر کوئی ہے جو صحابہ اکرام کا دم بھرتا ہے تو پھر اہل بیت کو خاطر میں لے کر نہیں آتا، اور کوئی صرف اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ اکرام کو خاطر میں لے کر نہیں آتا۔ مگر یہاں دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اہل بیت کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کو دیکھ کر کوئی اور نہیں، خلیفہ اول تمام انبیاء کے بعد بشروں میں سب سے افضل و اعلیٰ، جب علی کو دیکھتے تو مسکراتے، علی کو دیکھتے تو مسکراتے، جب علی کو دیکھتے مسکراتے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ آپ مجلس میں ہوتے ہو تو علی کے چہرے کی طرف آپ کا رخ رہتا ہے، اور جب علی کو دیکھتے ہو تو مسکراتے ہو، علی کو دیکھتے ہو تو مسکراتے ہو۔ تو سرکار نے ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی میں نے سرکار سے سنا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا ابو بکر ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ کل بروز قیامت علی وہ ہے جو جنت کے مزدے کی چٹھی بانٹے گا، یعنی جس کو علی چٹھی دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو جب یہ حضرت علی نے سنا نا تو حضرت علی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اب ابو بکر فرماتے ہیں علی میں نے تو وجہ بتا دی مگر تم مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتے ہو؟ کہا ایک بات نبی نے تم سے کہی اور اس کے بعد دوسری بات مجھ سے کہی کہ اے علی جو تمہیں دیکھ کر مسکرائے یا تمہیں دیکھ کر تم سے محبت رکھے کل بروز قیامت اسے جنت کا مزدہ سنا دینا، جنت کی چٹھی دینا۔ مگر اے علی سنو جو ابو بکر سے بغض رکھے، جو ابو بکر سے دشمنی رکھے، خبردار اسے جنت کی چٹھی مت دینا، اسے جنت کی چٹھی مت دینا۔ تو کس منہ سے تم اہل بیت کا دم بھر کر اور صحابہ اکرام کو گالی بکتے ہو، اور صحابہ اکرام کا دم بھر کر اہل بیت کو گالی بکتے ہو؟ حتیٰ کہ رسول نے ان دونوں کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اگر ایک سے محبت کرو گے اور دوسرے سے بغض رکھو گے تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور علی کون؟ علی کون؟ آئیے اب شان سنیے، ابھی علی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی نبی کا زمانہ نہیں ہے، ابھی امت محمدیہ نہیں ہے، مگر علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے بعد میں فرمایا مگر علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنی کتاب تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ امت سے پہلے جتنی امتیں آئیں اور ان امتوں میں جتنے اولیاء اکرام ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کو فیض پہنچا ہے روحانی طور پر، تو کسی اور کا نہیں، وہ پہنچا ہے حضرت علی شیر خدا کا، حضرت علی شیر خدا کا پہنچا ہے۔ ابھی علی ظاہری طور پر نہیں ہے مگر اور امتوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے اولیاء اکرام تمام نبی کی امت میں ہوئے ہیں، اگر کسی کے صدقے میں انہیں ولایت ملی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے
ہم تمام کے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. یہ شان حضرت علی کی ہے. اور آئیے حضرت علی کون؟ حضرت علی نبی ہے، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی عمر 28 سے 30 سال کی سرکار کی ہے، اور اس وقت حضرت علی مادر شکم میں ہے، مادر شکم میں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، مگر یہاں علی کی شان دیکھیں. میرے نبی کو کسی نے 40 سال کے بعد پہچانا، میرے نبی کو کسی نے 50 سال کے بعد پہچانا، میرے نبی کو کسی نے 60 سال کے بعد پہچانا، میرے نبی کو کسی نے 63 سال کے بعد پہچانا، اور کسی نے ساری زندگی کوشش کی مگر پہچان نہیں پایا کہ نبی کی ذات کیا. مگر یہ علی کی شان ہے، یہ علی کی شان ہے. حضرت صوفی محمد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، یہ 200 سال پرانی کتاب ہے، اس میں علی کی شان لکھتے ہیں. اور یہ خود روایت آپ کی اماں جان، آپ کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کرتی ہے کہ جب سرکار میرے بھتیجے کبھی گھر میں تشریف لے کر آتے تو میں نے دیکھا کہ جو بچہ میرے شکم کے اندر ہے وہ اس قدر کا حرکت کرتا کہ میں اٹھنے پہ مجبور ہو جاتی، میں اٹھنے پہ مجبور ہو جاتی، اور جیسے ہی سرکار آتے میں کھڑی ہو جاتی، جیسے ہی سرکار آتے میں کھڑی ہو جاتی، کھڑا ہونا نہیں چاہتی، مگر بچہ پیٹ کے اندر ایسی حرکت کرتا کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا. آپ کے شوہر جناب ابو طالب وہ کہتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میرا بھتیجا محمد آتا ہے تو تم کھڑی ہو جاتی ہو، تمہاری ایسی حالت ہے تمہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں کوشش تو کرتی ہوں مگر یہ بچہ پیٹ کے اندر ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جاتی ہوں. تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب امتحان لینے کی غرض سے کہ جب سرکار تشریف لے کر آتے ہیں آپ اپنی پوری طاقت سے اپنے دونوں ہاتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کے کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں کہ آج اٹھنے نہیں دوں گا، آج اٹھنے نہیں دوں گا. ابھی طاقت بعد میں حضرت علی کی، جوہر بعد میں حضرت علی کے، شیر خدا بعد میں حضرت علی کے، مگر جیسے ہی سرکار آئے ابو طالب نے پوری طاقت کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد کے دونوں کاندھے پہ اپنے ہاتھ کو رکھا اور دبانے کی کوشش کی کہ اٹھنے نہ پائے، مگر یہ شیر خدا کی طاقت اندر تھی، یہ علی تھے. انہوں نے ایسی حرکت کی کہ حضرت ابو طالب کی طاقت بھی حضرت علی کے سامنے ماند پڑ گئی، اور آپ نے ہاتھ جھٹک کر حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی. تو پتہ کیا چلا؟ میرے نبی کو کسی نے کبھی پہچانا اور کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا، مگر علی پیٹ کے اندر شان نبی بتا رہے ہیں کہ جب نبی آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. یہ علی ہے، علی یہ شان علی ہے. اور وہ علی جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. علم بھی فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے. اور ایک مقام پر کیا فرمایا؟ میں حکمت کا گھر ہوں. کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، ایک علم کا شہر اور ایک حکمت کا گھر. گھر اور شہر میں
بہت فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. تو دوسرے مقام میں فرمایا تھے میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. مگر یہاں معاملہ ہے کہ یہاں پر دار الحکمہ فرمایا, یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی, بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہاں حکمت کا شہر, شہر بڑا وسیع ہوتا ہے اور اس کے کئی راستے ہوتے ہیں, مگر ایک مین راستہ ہوتا ہے جہاں چیک پوسٹ ہوتی ہے, سمجھانے کی نسبت سے کہ جہاں پر انکوائری ہوتی ہے, پوچھتاچھ ہوتی ہے, پھر اندر آنے دیتے ہیں یعنی لیگل طریقے سے. اور کئی وہ ہیں جو کود پھان کر آ جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے, اور جو ملا اسے اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہاں علی کی شان دیکھیں, سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں, علی اس کے دروازے ہیں. تو علم کا شہر وسیع جگہ ہے, کوئی بھی کدھر سے بھی آ سکتا ہے اور کچھ بھی اٹھا کر لے کر جا سکتا ہے. تو بلا تمثیل علم جو ہے یہ علی کے غداروں کو بھی مل جاتا ہے. علم جو ہے یہ علی کے غداروں کو بھی مل جاتا ہے, کہیں سے کود پھان کر آئے اور لے کر چلے گئے. یہ علم کا شہر ہے. تو علم جو ہے, تو اب دیکھیے جتنے غدار ہیں, علم تو مل گیا مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا. علم تو مل گیا مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا. مگر یہاں سرکار نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا, کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو اب گھر ایک ہوتا ہے اور چار دیواری کا پیک ہوتا ہے اور دروازہ ایک ہوتا ہے. تو گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کی شرافت پہ شک نہ ہو, گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے عمل میں شک نہ ہو, گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے تقوی پہ شک نہ ہو. آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے مگر جب گھر میں لے کے آتے ہوگے تو کچھ نہ کچھ خاص کو لے کر آتے ہوگے. ہر کوئی دوست بن جاتا ہے, تو کیا ہر کسی کو گھر میں لے کر آ جاتے ہو؟ نہیں آتے ہو. اسی کو لے کر آتے ہو جس کی دیانت داری پر, جس کی ایمانداری پر, جس کے تقوی اور طہارت پر تمہیں یقین کامل ہوتا ہے, اسی کو اپنے گھر میں شامل کرتے ہو. تو یہاں پر سرکار نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا, کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تو بلا تمثیل شہر میں کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جو چاہے لے کر جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں جو علی کے بکس رکھنے والے ہیں ان میں آپ کو حافظ بھی مل جائے گا, ان میں آپ کو عالم بھی مل جائے گا, اس میں آپ کو مفتی بھی مل جائے گا, اس میں آپ کو محدث مفکر ہر کوئی مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے کود پھان کر آ کر اور کچھ نہ کچھ لے کر چلے گئے. مگر اگر غوث اعظم جیسی شخصیت ملے گی تو وہ دار الحکمہ میں ملے گی, خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت ملے گی تو وہ دار الحکمہ میں ملے گی, بابا تاج جیسی شخصیت ملے گی تو وہ دار الحکمہ میں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. اور حکمت, صوفیہ اور مفسر کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کو کبھی کبھی نبوت پہ ترجیح دیا جاتا ہے اور حکمت کو کبھی کبھی ولایت پہ ترجیح دیا جاتا ہے. تو سرکار کے بعد نبوت کا دروازہ بند. تو یہاں پر دار الحکمہ سے مراد ولایت ہے, یعنی میں ولایت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. اب جس کو بھی ولایت ملے گی وہ علی کے در سے ملے گی. اور ایک جملہ لے کے چل جانا, یہاں پر نبی جس کی ضمانت لے لے, نبی جس کی ضمانت لے لے اسے علی کہتے ہیں. علی جس کی ضمانت لے لے اسے علی کہتے ہیں, اور علی جس کی ضمانت لے لے اسے ولی کہتے ہیں.
علی جس کی ضمانت لے لے اسے ولی کہتے ہیں. اب یہ ضمانت کا معاملہ کیسا؟ ہجرت کی رات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینہ, مگر جو سرکار کے پیچھے ہیں, جو سرکار کو مارنا چاہتے ہیں, جو سرکار کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, انہی کی امانت سرکار کے پاس رکھی ہے. اور میرے سرکار سے زیادہ امانت دار کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہاں وہ لوگ میرے سرکار کے خون کے پیاسے ہیں, مگر قربان جاؤ میرے سرکار کی سخاوت پر, انہیں اپنی جان کی فکر نہیں, فکر ہے تو دشمنوں کی امانت کی, فکر ہے تو دشمنوں کی امانت کی. تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی کو امین بنا دیا, حضرت علی کو امین بنا دیا. کہا علی آج کی رات میں ہجرت کر رہا ہوں, تم میرے بستر پر سو جاؤ, کل صبح اٹھنا فلا 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 کو اس کی امانت دے کر اور تم بھی ہجرت کر کر مدینہ میرے پاس آ جانا, مدینہ میرے پاس آ جانا. اب پورا سرکار کا جو گھر ہے تلواروں سے گھرا ہوا, سرکار گھر سے نکلے, کنکری اٹھائی, 40 کافر آپ کے دروازے پر ننگی تلوار کے ساتھ. سرکار نے کنکری اٹھائی اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور کافروں کی طرف ماری, تو تمام کی تمام کافر اندھے ہو گئے, دیکھنا بند ہو گیا, اور انہی 40 کافروں کے بھیڑ میں سے سرکار چلے گئے. اب جب ان کی آنکھوں میں روشنی آئی, انہوں نے دیکھا کہ سرکار ابھی تک نہیں نکلے ہیں, تو اندر بستر پہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں, حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی کی مشابہت سرکار سے ایسی کہ لیٹے ہیں علی مگر کافروں کو نظر آ رہے ہیں نبی. لیٹے ہیں علی اور کافروں کو نظر آ رہے ہیں علی. کیسی شباہت علی کی تھی, کیسا طریقہ علی کا تھا, کیسی سنت حضرت علی نے نبھائی کہ سونے کا طریقہ ویسا ہی تھا جیسے نبی کا تھا, جیسے ہی نبی کا تھا. اب جیسے ہی کافروں نے چادر ہٹائی, دیکھا کہ یہ تو نبی نہیں, یہ تو علی ہے, یہ تو نبی نہیں, یہ تو علی ہے. جب دیکھا کہ علی ہے تو واپس ہو گئے. کسی نے پوچھا اے علی تم تلواروں کے گھیرے میں تھے, کیا اس رات تمہیں نیند آئی؟ جب کسی کے سر پہ موت منڈراتی ہے یا کسی کو پتہ چل جائے کہ یار آج رات موت آئے گی, تو اسے بستر پر نیند آئی نہیں آئی؟ آئے گی نہیں آئے گی. مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس اتنی اچھی نیند مجھے اس بستر پر آئی ہے, اتنی سکون کی نیند, اتنی پیاری نیند میں سویا ہوں کہ اس سے پہلے نہ سویا نہ اس کے بعد کبھی سویا, نہ اس سے پہلے سویا نہ اس کے بعد کبھی سویا. تو پوچھا گیا کیسے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلے سوتا تھا تو یہ وہم و گمان رہتا تھا کہ موت کبھی نہ کبھی آ کے علی کو پکڑ لے گی. اس کے بعد سویا تو یہ ڈر اور خوف رہا کہ موت کبھی نہ کبھی آ کے علی کو پکڑ لے گی. مگر اس رات جب بستر نبی پہ نبی نے سلایا تو کہا اے علی سو جاؤ, اور کل صبح جب اٹھنا تو امانت دے کر واپس میرے پاس آ جانا. اب یہاں عقیدہ علی بتا رہے ہیں کہ جس کی ضمانت نبی لے لے وہ کوئی اور نہیں علی ہوتا ہے. علی کہتے ہیں کہ اس رات مجھے اتنی اچھی نیند آئی اس وجہ سے کیونکہ نبی نے کہا تھا کہ اے علی رات میں سو جانا, صبح اٹھ کر امانت دے کر پھر مدینے واپس آ جانا. تو میں نے سمجھ لیا کہ نبی نے فرما دیا ہے, تو جب مجھے واپس مدینہ جانا ہے تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی.
یہ علی ہے علی، کیا سمجھ کے رکھا ہے علی؟ صرف نعرے لگا دیے، نعرہ حیدری یا علی، صرف علی کا نام لینے سے علی کی زندگی کو دیکھو نا کہ علی کیا شخصیت ہے، علی بنے کیسے، علی کو علی بنایا کس نے؟ ارے علی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، اور وہ علی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ مدینے میں سرکار نے جب انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو علی چھوٹ گئے، تو علی بڑے مایوس ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ نے سب کو کسی نہ کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیتے۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مگر یہاں عقیدہ بھی دیکھو علی کا، سرکار نے اپنا بھائی کہا، اپنا بھائی کہا۔ اب کوئی آج پرائم منسٹر چیف منسٹر کسی کو اپنا بھائی کہتے تو خوشی سے وہ جھوم جاتا ہے اور پھولے نہیں سماتا ہے، اور چار لوگوں کے بیچ میں یہ کہتے پھرے گا یار مجھے پرائم منسٹر نے بھائی کہہ دیا، سلام ٹھوکو پرائم منسٹر کا بھائی۔ مگر یہاں عقیدہ دیکھو، یا سرکار کا ادب دیکھو، نبی نے علی کو بھائی کہا، مگر ساری زندگی اگر علی نے کبھی نبی کو کچھ کہا ہے تو کہا یا رسول اللہ، کبھی کہا تو کہا یا حبیب اللہ، کبھی کہا تو کہا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کبھی یہ پلٹ کر نہیں کہا کہ نبی آپ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے میں بھی آپ کو اپنا بھائی کہتا ہوں۔ یہ ادب علی نے سکھایا ہے، یہ ادب علی نے سکھایا ہے۔ تو کبھی علی کو بھی تو جانو، نعرے لگانے سے سب کچھ ہوگا۔ آئیے شان علی دیکھیں کہ علی کون ہے، علی کس چیز کا نام ہے۔ منبر نور پہ علی ہے، مسجد نبوی میں کسی نے پوچھا اے علی تم دارالحکمہ بھی ہو، دارالحکمہ کے دروازے بھی ہو اور علم کے شہر کے دروازے بھی ہو، تو تم کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور اتنا علم تھا حضرت علی کو کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ رب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عطا سے مجھے اتنا علم ملا ہے کہ علی وہ ہے انسان تو انسان پرندے کے نسب کو بھی بتا دیا کرتا ہے کہ یہ پرندہ اور یہ جانور کس نسب کا ہے، علی کو وہ علم تھا۔ تو کسی نے سوال کر لیا اے علی اتنا علم تمہارے پاس آیا کہاں سے، اتنا علم تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تو حضرت علی بیان کرتے ہیں، اب شان علی دیکھو، شان علی کا تم علم کی بات کرتے ہو، سنو اتنا علم میرے پاس آیا کیسے؟ جب نبی کا وصال ہوا اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے لایا گیا اور غسل کے لیے تیار کیا گیا تو حضرت علی نے سرکار کو غسل دیا، اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، مگر جو مکمل غسل دیا گیا وہ حضرت علی نے دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب غسل مکمل ہو گیا نا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں پر پانی کے چند قطرات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف پر پانی کے چند قطرات ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ جب نبی زندہ رہے تو کبھی انگلیوں سے پانی نکالا تو سیراب کر دیا، کبھی انگلیوں سے پانی نکالا تو سیراب کر دیا، اور کبھی ہاتھ گنڈی میں یا مٹکے میں ڈبایا تو سیراب کر دیا۔ سرکار نے جب چاہا، جب زندگی میں پانی مانگا سرکار نے منع نہیں کیا، سیراب کر دیا۔ مگر آج سرکار اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اے علی آج تمہاری معراج ہے کہ آج تمہیں وہ پانی مل رہا ہے، اب تک جتنا پانی پیے ہوگے تمام پانی سے افضل والا ہوگا۔ کا یہی محبت ہے،
یہی عقیدت ہے کہ جو سرکار کے پلکوں پر پانی ہے اور جو سرکار کی ناک میں پانی ہے، حضرت علی نے فطرے محبت میں اپنے لبوں کو سرکار کی پلکوں سے لگایا اور جو چند قطرے دونوں پلکوں میں تھے اپنے ہونٹوں سے چوس لیے اور پھر اپنے ہونٹوں کو سرکار کی ناک میں لگایا اور جو پانی ناک کے اندر تھا اسے اپنے ہونٹوں سے چوس لیا اور جب چوسا ہے تو پھر اتنا علم آیا اتنا علم آیا اتنا علم آیا کہ فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان اگر علی سے جانور کا نسب بھی پوچھو تو وہ نسب بتا دے گا۔ تو سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ تو علم کی بات کرتا ہے، ارے یہ علم مجھے صرف اور صرف وہ 2 قطرے جو نبی کی ناک میں تھے اسے چوسنے سے آیا ہے، اسے چوسنے سے آیا ہے۔ تو جب نبی کی ناک اور نبی کی پلکوں سے 2 قطرے چوس لیے جائے تو علیم علم کا دروازہ بن جائے، حکمت کا دروازہ بن جائے، تو جس کے قطرے سے چوسا گیا ہے وہ صاحب قطرے کا علم کا عالم کیا ہوگا، علم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ علی ہے، علی کون ہے؟ یہ علی ہے، علی۔ اور آئیے شان علی کیا ہے؟ وہ فاتح خیبر اور وہ جنگ خیبر جو تمام جنگوں میں سب سے سخت جنگ، جس میں سب سے بڑے بڑے دروازے اور ان میں ایک دروازہ جسے خیبر کہا جاتا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ دروازے 40 انسان سے ہلتا نہیں تھا، 40 انسان سے ہلتا نہیں تھا، اور دروازے صحابہ کرام نے فتح کر لیے مگر اس دروازے کو کوئی فتح نہیں کر پایا۔ بڑی مشقتیں ہوئی، بڑی کوششیں کی گئی مگر وہ فتح ہونے کا نام نہیں لی گیا، شام ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اس جنگ کو فتح کرے گا۔ اب سب صحابہ کرام رات میں سوئے تو کسی کو نیند نہیں آئی، سوچنے لگے کہ کل کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، صحابہ کرام کی مجلس لگ گئی اور مجلس لگنے کے بعد اب سب اضطراب میں کہ سرکار مجھے جھنڈا دیں گے، مجھے جھنڈا دیں گے، مجھے جھنڈا دیں گے، مگر سرکار نے کسی کا نام لیا تو وہ ذات علی تھی۔ مگر سب صحابہ کرام تو حاضر تھے، علی حاضر نہیں تھے، علی حاضر نہیں تھے۔ پوچھا گیا علی کہاں ہے تو کسی نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، کہا انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی کو بلا کر لے کر آیا گیا۔ سرکار نے فرمایا اے علی، میں آج کی فتح کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ یہ فتح تمہارے ہاتھ سے لکھ دی گئی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا حضور میری آنکھوں میں درد ہے۔ سرکار نے قریب بلایا، اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لعاب دہن لگانے کی دیر تھی کہ جو درد تھا وہ چلا گیا، اور حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ لعاب دہن کی برکت سے علی جتنا دیکھتا تھا اس سے زیادہ دیکھنے لگا، اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ اب جب علی میدان میں آئے ہیں تو روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے مقابل میں ایک شخص تھا یہودیوں کی طرف سے، اور روایت میں اس کا نام مرحب آیا ہے، اور وہ مرحب اس کی طاقت 1000 لوگوں کے برابر ہے، یعنی اسے 1000 لوگ بھی شکست نہیں دے سکتے۔ جب وہ حضرت علی کے مقابل آیا نا تو کہا اے علی تم ابو طالب کے بیٹے ہو نا، کہ تم نے مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں سمجھا، ارے میرے نام سے واقف ہو جاؤ، مجھے مرحب کہتے ہیں، مرحب مجھے مرحب کہتے ہیں، مرحب میں 1000 لوگوں پہ اکیلا بھاری ہوں اور تم اکیلے میرے مقابل میں آئے ہو، تم اکیلے میرے مقابل میں آئے ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتا، مجھے اللہ کا شیر بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ کا شیر بھی کہتے ہیں، مجھے
جب مرحب نے یہ سنا تو غصے میں آ گیا، اس نے تلوار نکالی اور حضرت علی پہ وار کیا۔ جیسے ہی حضرت علی پہ وار کیا تو حضرت علی نے اس کے وار کو روک لیا۔ اب حضرت شیر خدا پلٹ کر وار کرتے ہیں، اور جب وار حضرت علی نے کیا ہے نا، وہ شمشیر حیدری جب چمکی ہے، وہ ذوالفقار جب چمکی ہے، تو روایتوں میں آیا ہے کہ جب سر پہ مارا ہے تو سر سے لے کر پیر تک مرہم کو دو ٹکڑے کر دیا، اور روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب وہ زمین پہ پڑا تھا تو ننگا پڑا تھا، نہ جسم میں کپڑے تھے اور نہ کچھ تھا، ایک جسم اس کا آدھا ادھر پڑا تھا اور آدھا ادھر پڑا تھا۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ یہ علی ہے کہ جو 1000 انسان پر فوقیت رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، علی نے اسے اکیلے مار دیا، تو تمام کی تمام یہودی نے مل کر حضرت علی پہ حملہ کر دیا۔ اب یہاں طاقت علی دیکھے، شان علی دیکھے، وہ خیبر کا دروازہ جو 40 لوگوں سے نہیں ہلتا تھا، حضرت علی نے جلال میں اس دروازے کو پکڑا، اس کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے ڈھال بنا لیا، اور ڈھال بنا کر تمام کافر کے اوپر اسے پھینکا، تو جتنے یہودی تھے وہ تمام کی تمام آئے۔ آپ نے جب خیبر کا دروازہ پھینکا ہے تو گنتی نہیں، اتنے یہودی اس دروازے کے نیچے دب گئے۔ یہ شان علی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ ارے علی وہ ہے کہ جس نے کسی کو نہیں دیکھا علی نے اسے دیکھا، جس نے کسی کو نہیں دیکھا علی نے اسے دیکھا۔ اور کون علی کہ جس کی جوزیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی آئی، سیدہ کائنات آئی ہے، جسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ بس آخری بات حضرت علی کی شان میں اور موضوع ختم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب سرکار نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے چاہا تو آپ کے پاس کئی رشتے آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی رشتہ لے کر آئے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی رشتہ لے کر آئے، اور دیگر صحابہ کرام رشتہ لے کر آئے، مگر سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رب کے فرمان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب جب تمام کی تمام آ گئے نا اور سب مایوسی کے ساتھ لوٹ گئے، تو حضرت علی یہ جنگل میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، حضرت عمر فاروق اعظم گئے، اور حضرت علی کو کہا کہ تمام صحابہ کرام فاطمہ کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، اے علی تم کیوں نہیں جاتے؟ اے علی تم کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، میں کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں؟ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو خرافات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ یار بیٹی اسے ہی دیں گے جو ڈیوٹی والا، بیٹی اسے ہی دیں گے جو بزنس والا، بیٹی اسے ہی دیں گے جو امیر کبیر ہو، بیٹی اسے ہی دیں گے جو اچھے خاندان کا ہو۔ مگر یہاں پر دیکھے نا، حضرت علی نبی نے دولت نہیں دیکھی، نبی نے گھر بار نہیں دیکھا، یا شان علی تو دیکھے۔ یا ابوبکر صدیق نے کہا نا، کہا جاؤ تو علی، تم جاؤ تو رشتہ لے جانے میں کیا حرج ہے، یا تو ہاں میں جواب ہوگا یا نہ میں جواب ہوگا۔ اب جب مشورہ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ نے مانا تو سرکار کی بارگاہ میں گئے، سلام عرض کیا، بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیسے علی، کیسے آنا ہوا؟ خاموش۔ اب نبی تھے، یہاں علی تھے، بھولنے کی طاقت نہیں، کافی دیر بیٹھے رہے گا، علی آئے ہو مقصد نہیں بتایا، حضرت علی خاموش ہے۔ پھر سرکار نے خود ہی کہا ہے علی فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے، فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہو؟ تو کہا حضور ہاں، تو کہا علی تمہارا ہی انتظار آئے بہت۔ یہاں شان علی دیکھے، اے علی تمہارے آنے سے پہلے جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ مصطفیٰ رب نے پیغام بھیجا ہے کہ علی فاطمہ کا رشتہ لے کر آ رہا ہے۔ میں نے علی اور فاطمہ
نے دولت نہیں دیکھی، نبی نے گھر بار نہیں دیکھا جو آج تم دیکھ رہے ہو، اور اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا کر اس کی عمر کو زیادہ کر رہے ہیں، اس کی چہرے کی خوبصورت رنگت اڑا دے رہے ہو، اور پھر مجبوری کیا ہوتی ہے کہ جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اور عمر گزر جاتی ہے تو پھر تمہیں مجبوراً کہیں نہ کہیں باندھنا پڑتا۔ یہ علی تھے، نبی نے پوش نہیں دیکھی، نبی نے مقام نہیں دیکھا، نبی نے گھر نہیں دیکھا، نبی نے دولت نہیں دیکھی، نبی نے دیکھا تو تقویٰ دیکھا، نبی نے دیکھا تو پرہیزگاری دیکھی، نبی نے دیکھا تو ایمانداری دیکھی، نبی نے دیکھا تو دیانتداری دیکھی، نبی نے دیکھا تو نیکوکاری دیکھی، نبی نے دیکھا تو شرافت دیکھی، نبی نے دیکھا تو شجاعت دیکھی، اور یہ ساری کنڈیشن دیکھ کے پھر اپنی سب سے چہیتی بیٹی کو علی کے نکاح میں دیا۔ آج تم دیکھتے ہو شرابی ہو مگر مالدار ہو، جوہاڑی ہو مگر مالدار ہو، پکڑا دو کسی کو اپنی بیٹی کے ساتھ، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا تقویٰ پرہیزگار کا پیکر ہے کہ نہیں، سنت چہرے پہ سجا رہا ہے کہ نہیں، مسجد سے جڑا ہے کہ نہیں۔ یہ کنڈیشن نہ ہم لڑکی کے وقت میں دیکھتے ہیں نہ ہم لڑکی کے وقت میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے معاشرے کے خیالات کو بدل دیا، اپنے معاشرے کے سارے معاملے بدل دیے، اور آج دیکھ رہے ہیں تو صرف دھن اور دولت دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، بڑا خاندان دیکھ رہے ہیں، اور اسی بنا پر لڑکی کو گھر میں بٹھا کر رکھ رہے ہیں، اور اسی میں سے 50% لڑکیاں جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو باپ اور ماں کے چہرے پہ کالی کھود کر کبھی نہ کبھی رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، سب سے زیادہ۔ یہ ہر ایک دوسرے گھر کا معاملہ ہے، ہر ایک دوسرے گھر کا معاملہ ہے۔ تو خدا را ہوش میں آؤ، علی علی کہنے سے کام نہیں چلے گا، شان علی بھی دیکھو، علی کی زندگی بھی دیکھو، شان علی بھی دیکھو، علی کی زندگی بھی دیکھو۔ نبی نے علی کا نکاح، حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کرا دیا، اور آگے سنیں، جب رب نے نکاح پڑھا دیا کہ میں نے آسمان میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کر دیا، اے نبی تم زمین میں ان دونوں کا نکاح کر دو، تو نبی کو کر دینا تھا، نبی کو کر دینا تھا۔ مگر یہاں پر اب آئے پوائنٹ کی بات، ہمیں اسلام شریعہ کیا سکھاتا ہے۔ نبی اندر گئے، علی باہر بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ سے پوچھا ہے فاطمہ میں نے علی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، فاطمہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ آج ہم دھن دولت دیکھتے ہیں، بنا پوچھے لڑکی سے رشتہ کر دیتے ہیں، مگر یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ جب تک لڑکی راضی نہ ہو اس کی مرضی کے بنا رشتہ نہ کیا جائے۔ جب رب نے کر دیا تھا تو نبی بھی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ نبی ہمیں پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جب اپنی بیٹی کا نکاح کرو پہلے اس سے اجازت لے لیا۔ یہ شریعت اسلامی کا قانون ہے کہ اس سے پوچھ لیا کرو کہ تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی اسے گزارنا ہے، ساری زندگی اسے رہنا ہے۔ تو نبی نے فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ رب کائنات نے بھی علی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، میں بھی علی کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اے فاطمہ تمہاری مرضی کیا ہے بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے شرما کر اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تو شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ جب لڑکی کچھ نہ بولے اور شرم و حیا سے اپنی نظروں کو اور اپنے سر کو نیچے جھکا لے تو یہ اس کی رضامندی مانی جائے گی، یہ اس کی ہاں مانی جائے گی۔ اور اگر زبان سے نہ کہہ دے تو باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے، ماں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کی شادی زبردستی کسی سے کرائی جائے، اس کی شادی زبردستی۔ یہ سلیقہ اور یہ فلسفہ نبی نے ہمیں دیا، نبی نے ہمیں دیا ہے۔ اور آئیے فاطمہ کا نکاح کس کی بیٹی ہے؟ سرور کائنات کی۔ کس کی بیٹی ہے؟ مالک جنت کی۔ کس کی بیٹی ہے؟ دو جہاں کے سردار کی۔ اگر شادی ہوتی تو
پھر جنت سے حوریں بھی آ جاتی ہیں. اگر شادی ہوتی تو فرشتے آسمان سے آ جاتے علی کے براتی بننے کے لیے اور فاطمہ کو سجانے کے لیے، مگر میرے نبی نے ہمیشہ غریبوں کو پسند کیا، غریبی کو پسند کیا. یہاں سے ایک فلسفہ اور نبی نے دیا ہے، رب نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، تمہیں امیر بنایا ہے نا، شادی کرو مگر دکھاوا مت کرو. صحیح ہے، بہت دکھاوا مت کرو. تم دہیج دکھاتے ہو، تم دہیج کی نمائش کرتے ہو، تم ناچتے کودتے براتیوں کے ساتھ آتے ہو، تم بڑا اچھا جوڑا دلہا اور دلہن کو پہناتے ہو. یہ بتاؤ اسی شادی میں غریب بھی کی لڑکی آتی ہوگی، وہ غریب بھی آتا ہوگا. سوچو یہ سب چیز دیکھ کر اگر اس کے دل میں ذرا سا یہ معاملہ آ جائے کہ آج اگر میرا باپ بھی امیر ہوتا تو مجھے بھی دہیج دیتا، میری بھی شان و شوکت کے ساتھ شادی کرتا، تو سوچو اگر اس کا دل دکھ گیا تو تمہارا یہ سارا کیا دھرا یہی رہ جائے گا اور کل بروز قیامت تمہیں جواب دینا پڑے گا. تمہیں جواب دینا پڑے گا. تم اپنی دولت کی نمائش کر رہے ہو، ارے میرے نبی سے بھی امیر کوئی تھا، میرے نبی سے بھی کروڑپتی کوئی تھا. ارے جو تمہارے پاس ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے، جو تمہارے پاس ہے میرے نبی کی دی ہوئی خیرات ہے، جو تمہارے پاس ہے میرے نبی کا دیا ہوا وہ ایک قطرہ ہے، جو تمہارے پاس ہے میرے نبی سمندر ہے، سمندر. نبی نے انہیں کاسی میں نعمت بنایا ہے بانٹنے والا. اگر وہ اپنے بیٹی کی شادی کرتے تو دنیا جنت بنا دی جاتی، دنیا جنت بنا دی جاتی. مگر میرے نبی نے شان شوکت کو پسند نہیں فرمایا، میرے نبی نے دکھاوے کو پسند نہیں فرمایا. ارے میرے نبی نے فاطمہ کی شادی کی، اگر دعا کرتے تو جوڑا آسمان سے آ جاتا، دعا کرتے تو کھانا آسمان سے آ جاتا، دعا کرتے تو حوریں آسمان سے آ جاتی. مگر جس وقت میں میرے نبی نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا ہے نا، تو ایک چادر اڑائی فاطمہ، ایک چادر اڑائی اور اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 16 کپڑوں کے پیوند اور 17واں اونٹ کی کھال کا پیوند لگا ہوا تھا. اور وہ بھی ان کی ماں حضرت خدیجہ کی چادر تھی، پرانی چادر. چھڑایا اور کہا اے بیٹی تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے آج یہی ہے، اگر آج تیری ماں زندہ ہوتی تو اس سے بہتر دیتی، آج تیری ماں زندہ ہوتی تو اس سے بہتر دیتی. اور دوسری بات فاطمہ کو چادر دی اور کچھ گھریلو سامان عطا فرمائے اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی کہ تمہاری جتنی حیثیت ہے اتنا دہیج اپنی بیٹی کو دیا کرو، دکھاوا مت کیا کرو، قرضہ لے کر قرضے کے تلے دب کر یہ کام مت کیا کرو، جتنی تمہاری حیثیت ہے حیثیت کے اندر کام کیا کرو. اور ایک آخری بات حضرت علی سے فرمایا، اے علی تمہارا نکاح حضرت فاطمہ سے ہو رہا ہے، مہر ادا کرو. کیا ادا کرو؟ مہر ادا کرو. مہر 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ ایک کو مہر معجل کہتے ہیں، آئین کے ساتھ، جو فوراً دینا ہوتا ہے سبے زفاف سے پہلے، بیوی کو ٹچ کرنے سے پہلے. اور ایک ہوتا ہے مہر معجل، میم حمزہ واو جیم لام کے ساتھ بنا عین کے معجل. اس کی ایک میعاد ہوتی ہے کہ بھئی 5 سال کا ایگریمنٹ، 5 سال کے اندر دوں گا یا 10 سال کے اندر دوں گا یا 20 سال کے اندر دوں گا. یہ دوسری قسم مہر کی، اسے مہر معجل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے مہر مطلق، جو ہمارے ہندوستان میں رائج ہر کسی کو معلوم ہے، رفتہ رفتہ ہے نا، رفتہ رفتہ. بارات لے کر آئیں گے 10,000 کے پٹاخے پھوڑ دیں گے، بارات لے کر آ جائیں گے وہ 400-500 کی وہ پھلجھڑی اڑا دیں گے. بارات لے کر آئیں گے، کئی ساز و سامان میں پیسے خرچ کر دیں گے، اور جب امام صاحب بولے ارے بھائی مہر نکاح پڑھانا ہے، 21,786 رفتہ رفتہ کر دیں صاحب، رفتہ رفتہ. 10,000 پٹاخے میں لٹانے کے لیے تھے، مگر جب مہر کا معاملہ آیا تو رفتہ رفتہ. یہ 3 قسم کیوں رکھی گئی ہے؟ جو دے سکتا اس کے لیے مہر معجل ہے،
اور جو نہیں دے سکتا کچھ وقت میں وہ دینے لائق ہو جائے گا، اس کے لیے مہر معجل ہے۔ اور جو نہیں دے سکتا، جو ایک دم غریب ہو، اس کے لیے مہر مطلق ہے، اور اسے بھی دینا ہے کبھی نہ کبھی۔ اگر بنا دیے بیوی چلی گئی دنیا سے، معاف نہیں کی، تو کل بروز قیامت پکڑ ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر مر گیا تو ہم معاف کر پاتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ لے کر چلو۔ اس وقت میں جب بیوی مر گئی اور تم مہر معاف کرا رہے، شوہر مر گیا، بیوی سے مہر معاف کرا رہے، مہر معاف نہیں ہوتا، مہر معاف نہیں ہوتا۔ وہ بول بھی دے تب بھی مہر معاف نہیں ہوگا۔ جانے والا چلا گیا، رشتہ ختم ہو گیا اس سے، تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور جو صلاحیت رکھنے کے بعد، استطاعت رکھنے کے بعد، اور پھر رفتہ رفتہ لکھائے مہر، وہاں سے اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ امیر کبیر ہے کہ ٹیچر ہے۔ وہاں سے اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ جو صلاحیت اور استطاعت رکھنے کے بعد اور پھر رفتہ رفتہ مہر لکھائے، وہاں سے اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے، اسے فوراً دیا کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ مسئلے کے اندر 10 درہم یہ مہر ہے۔ اگر اسے آج کے مقابل میں کر لیا جائے سونے کے حساب سے تو 5 سے 7 ہزار روپے مہر ہوتا ہے۔ کتنا؟ اتنا نہیں دے سکتے، اتنا نہیں دے سکتے، ترنت دو گے ترنت ادا ہو جائے گا، بری اس ذمہ ہو جاؤ گے۔ مگر رفتہ رفتہ، اور انسان رفتہ رفتہ لکھاتا بھی اس لیے ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، سوچ لیتا ہے۔ تو اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ دینا ہی نہیں ہے، تو اس وقت تک جب تک زندگی میں رہے گا وہ بیوی کے ساتھ گنہگار ہوتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہیں گے۔ تو یہ مہر کی قسم سمجھ لو اور شادی کرو تو یہ بیوی کا حق ہے، اسے فوراً دیا کرو، جسے مہر معجل کہتے ہیں۔ تم اپنے جب بہو لینے جاتے ہو تو 2-4 قسم کے سونے لے کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو اس میں سے ایک آدھ سونا مہر میں لکھا تو کیا دقت ہے؟ اور سونا دینا افضل ہے مہر میں، سونا دینا افضل ہے، تو دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ سونا پہنے کی مہر سمجھ کے پہن لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تم ثواب کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو آخری بات، سرکار نے حضرت علی سے کہا مہر ادا کرو۔ اب یہاں سرکار کے پاس، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں، کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا علی نکاح ہونا ہے، مہر لے کر آؤ۔ تو آپ کے پاس ایک جرا تھی جو سرکار نے دیا تھا، آپ وہ زرہ کو لے کر مارکیٹ میں گئے اور کہا یہ زرہ کون خریدتا ہے؟ تو آپ کے دوست حضرت عثمان غنی آئے، میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، کہا کتنے میں دیتے ہو؟ تو کہا جتنے میں لے لو۔ کہا میں اس کے 400 دینار دیتا ہوں، 400 دینار دیتا ہوں۔ حضرت علی نے 400 دینار میں اس جرہ کو خرید، حضرت عثمان نے خرید لیا۔ اور جب خرید لیا نا تو کہا کہ اے علی تم میرے دوست ہو تو یہ 400 دینار میری طرف سے اور میری طرف سے، اور یہ تمہارے ولیمے کے لیے کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے علی تم میرے بڑے اچھے دوست ہو، تمہاری شادی ہو رہی ہے تو میرا بھی حق بنتا کہ تمہیں تحفہ دوں، تو یہ جرہ تمہیں تحفہ بیٹھے۔ یہ دوستی ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ پہلے خریدا، پھر الگ سے 400 دینار دیے اور پھر تحفہ میں جرہ بھی دے دی۔ اس کے بعد حضرت علی واپس آئے، کہا حضور مہر کا انتظام ہو گیا، یہ 400 دینار میں حضرت فاطمہ کا مہر ادا کرتا۔ وہ علی جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں تھا، وہ علی جس کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، مگر سرکار نے کیا کہا؟ علی مہر ادا کرو، اور حضرت فاطمہ کا مہر 400 درہم یا 400 دینار رکھا گیا۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، اور یہاں سے بہت ساری باتیں ہم کو ملی۔ تو صرف علی علی مت کرو، علی کی زندگی دیکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی دیکھو تو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا۔ علی وہ ذات ہے کہ اگر تفاسیر اٹھا کے دیکھو، حدیث اٹھا کے دیکھو تو روایتوں میں آیا ہے کہ جتنا ذکر روایتوں اور تفاسیر میں کسی کا نہیں ہے اتنا حضرت علی کا ہے۔ اگر تم نے صرف حضرت علی کی زندگی کو پڑھ لیا، سمجھ لیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت علی سے محبت کرنے والا بنائے اور حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔